جی، بڑے افسوسناک خبر آج سنی ہے اور بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خبریں اچھی نہیں آتی۔ جتنی زیادہ قربانیاں اوورسیز پاکستانی دے رہے ہیں پاکستانی معیشت کو سنبھالنے کے لیے، اور اس سرزمین پاکستان پر جو لوگ ان کے اپنے رشتے جو رہ رہے ہیں، خونی رشتے ہیں یا اپنا دوست احباب ہے، عزیز و اقارب ہیں، ان کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ایک تو جدائی کا تصور، وہ اپنوں سے پیاروں سے جدائی، خوشی غمی میں شامل نہ ہو سکنا، پھر پردیس میں ایک ایک کمرے میں 6 8 8 10 10 20 20 25 25 لوگ بھی رہتے ہیں کمروں میں، مختلف جگہ پہ۔ مڈل ایسٹ میں آپ چلے جائیں یا پرتگال میں آپ چلے جائیں، اسپین، اٹلی، خاص طور پہ یہاں پہ بھی حالات بڑے ہے، یونان کے۔ ان ممالک میں جو ہم لوگ رہتے ہیں، بڑے آسان زندگی نہیں ہے، بڑی مشکل زندگی ہے، اور پھر امیگریشن کے مسائل ہیں۔ اب تو چلے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں یا آئی ٹی میں بہت سارے فیلڈ میں لوگ آ رہے ہیں، لیکن ان کی تعداد کم ہے، لیبر کلاس کی زیادہ ہے۔ اور یہ جتنی بھی کلاس ہے، لیبر کلاس جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ سب ہمارے جو سیاستدان، ارباب اقتدار یا ارباب اختیار جو ہیں، جو ملک کے وسائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو نوچ رہے ہیں، ان کی جو کوتاہیاں، غلطیاں، ان کی غلط پالیسیاں ہیں، اس کا نتیجہ کہ ہم لوگ باہر آ کے نوکریاں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ اس میں تو بڑی تفصیل ہے کہ بعض ایلیگل جو آتے ہیں وہ کس طرح پہنچتے ہیں، یا کس طرح جانیں اپنی گواتے ہیں۔ تو میں آتا ہوں پوائنٹ کی طرف کہ جو انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو موبائل دوسرا موبائل لے کے آئے گا وہ ضبط کر لیں گے، اس پہ ٹیکس بھی نہیں ہوگا، ضبط کر لیں گے، اور $1200 سے زیادہ سامان نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی ضبط ہوگا، سزا بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حکومت خود اپنی دشمن ہے، یا ان کے کوئی مشیر ایسے ہیں جو ان کی آنکھوں میں سرما ڈال دیتے ہیں۔ انہیں عقل نہیں، شعور نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو یہ زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیں، پرکشش پیکج دیں، تاکہ وہ مزید اعتماد کے ساتھ، ہمت سے اپنے ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے میں مزید اچھا کردار ادا کرے۔ اور یہ وہ اوورسیز ہے جو زر مبادلہ بھیجتے ہیں، اس کا بدلے کچھ بھی نہیں لیتے ہیں۔ آپ بجائے پالیسیز بنائیں ایکسپورٹ کی، کہ ایکسپورٹ ملک میں بڑھائیں، آپ نے اوورسیز پہ قدغن لگا دی ہے کہ یہ سامان نہیں لے کے آ سکتے اور موبائل نہیں لا سکتے۔ شرم ہونا چاہیے آپ لوگوں کو کہ ہم لوگ یہاں پہ محنت مزدوری کرتے ہیں اپنے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ نیا انہوں نے جو پابندیاں جو لگائی ہیں، کچھ شرم یہ آنی چاہیے تھی کہ اب ایسے سہولتیں دیں۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں آپ معاشی سپاہی ہمارے ہیں اور پاکستان کے زر مبادلہ بڑھانے کا سبب بنتے ہیں، اور آپ نے یہ دیکھ بھی لیا کہ جب سے جو موجودہ حکومت آئی ہے، لوگوں نے پیسے زیادہ بھیجے ہیں۔ اٹمین کے لوگوں کو پاکستان سے پیار ہے، چہروں سے پیار نہیں ہے۔ تو اس پیار کی لاج رکھیں، اپنی ان پابندیوں کو ہٹائیں، اپنی یاشیاں کم کریں، اپنی بدماشیاں کم کریں۔ قانون آپ نے بنائے ہوئے ہیں، خود تو آپ قانون دن رات توڑتے ہو۔ آئے دن دیکھتے ہیں جی شادی کا قانون، جو آپ لوگوں کے جو ارباب اقتدار ہے، اختیار ہے، ایم پی ایم این، بڑے بڑے لوگوں کی شادی ہوتی ہے، شرم آتی ہے دیکھ کے کہ یہ قانون دان جو ہے نا ان شادیوں میں شرکت کر رہے ہیں، کس طرح لائٹنگ، کھانے، اور اگر کوئی غریب آدمی ہو تو اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ تو مجھے بڑا افسوس ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اب جو موجودہ سیاسی حالات آ رہے ہیں، اس میں جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف، جس کے فالوور اوورسیز پاکستانی زیادہ سمجھے جاتے ہیں، تو وہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ سول نافرمانی کی کوئی طریقہ اعلان کرنے والے ہیں۔ اگر وہ اعلان ہو گیا اور مشکل ہو جائے گی، اور یہ مشکل آپ کی ان کرتوتوں کی وجہ سے مزید بڑھے گی۔ یہ جو پابندی لگائی ہے، اور میری یہ ارباب اقتدار سے درخواست ہے کہ فی الفور طور پر یہ پابندی ہٹائی جائے اور مزید آسانیاں پیدا کی جائیں، تاکہ اوورسیز زیادہ اعتماد کے ساتھ، زیادہ فخر کے ساتھ کام کر کے محسوس کر سکے کہ ہمارے لیے بھی ہمارے ملک میں آسانی ہے، اور ہم مزید اپنے ملک کو معاشی طور پر مضبوط کریں۔ پاکستان زندہ باد، اوورسیز پاکستان زندہ باد۔